رسالت ماں اس سے دیتے ہیں. خدا کا حکم آ گیا میرا حبیب اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے. لفظ قربہ آ گیا. صحیح بخاری، مسلم، مشکات، ترمذی، سنن، ابی ماجہ، ابی داؤد، حوالہ میرے سینے میں. اس آیت کے آنے کے بعد آتن فاطمہ، رسول نے فاطمہ کو بلایا اور حق بی بی کو دے دیا. اگر بیٹیاں 4 تھیں تو خیبر کے اس مال میں سے فتح میں سے حصہ ایک کو کیوں. اکیلی تھی وحدہ لا شریک. رسول کی بیٹی ایک تھی، کوئی نہیں تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، سر پہ قرآن رکھے، دلیل میں دے کے جا رہا ہوں 30 محرم تک تمہیں یہاں ہوں، اس کے بعد ظہور امام زمانہ تک تم دلیل دو، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ یہ نہیں کہا کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا. نہیں، باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل. جو کام میں کر نہیں سکتا اس کی میں وعدہ نہیں کر سکتا. گردن کٹوا دوں گا اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. یہاں سے پیغام لے کے جاؤ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھو. قرآن رکھ کے پوچھو کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. آپ نے سیرت نکالو نے سب نے لکھا کہ شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں. پہلا بیٹا ہوا 29 سال کے ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم. پھر تم نے اپنی کتابوں میں خود لکھا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، اور اپنی کتابوں میں تمہارا مورخ یہ غلطی کر گیا اور لکھ گیا کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح معاذ اللہ 3 مشرکوں سے کروایا تھا. زینب، کلثوم اور رقیہ یہ بچیوں کا نام تھا اور 3 مشرکوں سے کروایا تھا. جب بچے پوچھتے تھے نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر میں، کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے. یہ بیٹا بات ہے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی. یہ لکھیے تم نے سیرت. اب پورے دن کے مسلمان رہنا. اب اگر لکھا ہے تو اس پہ پکا رہنا. یہ ہاتھ ہے میرا منکر سیدہ کے گریبان پہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 25 سال سے پہلے شادی نہیں. 40 سال تم نے عمر لکھی ہے اعلان رسالت کی. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بنتے؟ 15 سال. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 4 نکال دیے. 11 اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی. 11 میں سے 5 نکالے. 6 کس بے غیرت مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں، جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. بیٹیاں 4 بتاتے ہو، کسی بھی سید کے ہاتھ رکھو کس کی اولاد ہے؟ شجرہ سیدہ سے ملائے. بیٹیاں 4 ہیں، نواز سے 2 کیوں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ جو بادشاہ تاریخ میں بیٹیاں 3 لکھوا سکتا تھا وہ نواز سے بھی 6 لکھوا سکتا تھا، لیکن مورخ نے یہ کہہ کے کاغذ قلم پھینک دیا تھا تیرے کہنے میں بیٹیاں 3 لکھ دی ہے، نواز سے 6 نہ لکھوانا. نام تو لکھ دیں گے، نبی کی زلفیں کیسے پکڑائیں گے؟ رسول نے بی بی کو بلایا اور فتح بی بی کے نام لکھ. فتح آ گیا بی بی کے پاس. رسول کے جانے کے بعد بی بی جیسے بابا تقسیم کرتا تھا ویسے ہی غریبوں میں تقسیم کرتی تھی. اب میں بالکل بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے سنا دی. اب میں آ گیا ہوں مقدمے کے قریب اور بالکل ویسے ہی بحث کروں گا جیسے ایک حلالی وکیل اپنے مقدمے کو بحث کرتا ہے، تاکہ اپنے مطلق الانار اور مدبر الامور مولا کے سامنے یہ نوکر آپ تک حق پہنچا سکے. جب مسلمانوں نے تخت پہ قبضہ کیا، منبر پہ نہیں، منبر معصوم کے پاس ہی، جب انہوں نے تخت حکومت پہ قبضہ کیا، اب میں ایسے خطرناک دشت میں آ گیا ہوں جہاں سے مجھے ایسے بچ کے گزرنا ہے کہ حقیقت آپ تک پہنچانی ہے اور بہت تلخ حقائق ہے طریقے جو ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا. جب یہ تخت پہ قابض ہوئے
اب یہ تخت پہ تو بیٹھ گئے، بڑی جلدی کی انہوں نے، تخت تو قبضے میں لے لیا۔ اب حکومت چلانا آسان کام نہیں تھا، حاکم بن گئے، حکومت چلانا تو آسان نہیں تھا۔ حکومت چلانے کے لیے حاکم کی شرعی ذمہ داری تھی، بیت المال میں وظیفہ ہونا چاہیے، فوجیوں کی تنخواہ ہونی چاہیے، لشکروں کے اخراجات، دوسرے ملکوں سے جو سفیر آتے ہیں ان کے اخراجات، دوسرے ملکوں میں جو اسلام کے لیے قاصد بھیجنے ہیں ان کے اخراجات، یہ سارے حاکم کی ذمہ داری تھی۔ اب اتنے مین لارڈ تو تھے نہیں کہ خود گھر سے خرچہ کرتے، انہوں نے سوچا کہ رسول یہ کہاں سے کرتے تھے، پھر پتا چلا کہ نبی کی ایک جگیر ہے، وہاں سے 40 لاکھ دینار پروفٹ آتا ہے صاحب۔ انہوں نے وہ جگیر کس کے پاس ہوگا، وہ تو اپنی بیٹی کو لکھ کے دے گئے۔ اب انہوں نے فوراً اپنے عامل بھیجے، وہاں پر رسول کے بٹھائے ہوئے عامل اٹھا دیے اور قبضہ کر لیا۔ قبضہ ہو گیا، عامل آئے مدینے، انہوں نے آ کے بیوی کو اطلاع دی کہ بیوی جگیر پہ قبضہ ہو گیا، جگیر پہ قبضہ ہو گیا۔ اب مقدمہ سننا بیوی کا، جنگ دیکھنا میری شہزادی کی۔ جناب فضہ روایت کرتی ہے کہ اس دن میری شہزادی مکنا بھی اوڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہوشیار ہوا، اب تیرے مقابلے میں بطول آ رہی تھی۔ بیوی نے مکنا اوڑھا۔ اب یہاں پہ میں نے بڑی باریک بینی سے طریق کے ایک ایک صفحے کا مطالعہ کیا۔ بیوی کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ وہ تھا جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا، جو صحابہ کے نبی نے بند کروائے تھے اور مولا کو کھلا رکھا۔ ایک دروازہ وہ تھا جو باہر مرکزی گلی سے مسجد نبی میں جاتا تھا۔ بی بی جس دن دربار میں آئی ہیں، بی بی گھر والے دروازے سے نہیں آئی، مرکزی دروازے سے، کیونکہ اگر گھر والے دروازے سے آتی ہیں، آج مورخ یہ لکھ دیتا کہ بی بی باقاعدہ حق لینے نہیں آئی تھی، تو گھر سے بی بی مسجد میں آئی تھی اور واپس گھر چلی گئی، بی بی آئی باہر مرکزی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب تمہید ہو گئی مکمل، بی بی دربار میں پہنچی، سامنے تخت پہ بیٹھا تھا حاکم، بی بی دربار میں، بی بی نے کہا میں تم سے پوچھنے آئی ہوں تم نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کون سی جگیر؟ بی بی نے کہا فدق۔ اس نے کہا بنت رسول ہم نے قبضہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس نبی کی ایک حدیث بطور نص موجود ہے۔ بی بی نے کہا حدیث پڑھی جائے۔ انہوں نے کہا نبی نے یہ حدیث کہی تھی کہ ہم گروہ انبیاء نام وارث بنتے ہیں، نام وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ امت کا حق ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے اس حدیث کو نص بنا کے اس جگیر پہ قبضہ کیا ہے۔ بی بی نے کہا تو نے پڑھ دی حدیث؟ اس نے کہا پڑھ دی حدیث۔ اب صدا سر اٹھانا، مقدمہ سننا میری شہزادی۔ بی بی نے کہا تو نے حدیث پڑھ دی؟ اس نے کہا حدیث پڑھ دی۔ بی بی نے کہا کیا کہا تھا میرے بابے نے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں؟ اس نے کہا یہی کہا تھا۔ بی بی نے کہا مجھے تو بتا تجھے کس نے وارث بنایا؟ تو میرے بابے کا وارث کس طرح بنا؟ دوسری بات، یہ حدیث میرے بابے کو مجھے کہنی چاہیے تھی۔ میرے بابے کو پتا تھا کہ تم نے حاکم بننا ہے، اگر پتا تھا پھر تم 3 دن سقیفہ میں کیوں رہے؟ حکومت چکرا گئی۔ بی بی دربار میں بول اٹھی، بی بی نے دربار میں بول کے کہا اور یہ طریق اسلام کے چہرے پہ کتنا بدنما دھبا ہے جسے طریق کا کوئی مورخ نہیں مٹا سکتا، کتنا بڑا ظلم ہوا طریق اسلام میں کہ آج تم یہودی اور عیسائیوں سے شرماتے ہو طریق اس واقعے میں کہ سب سے اندھا قانون ہوا کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا، جو مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا۔ شرعی اعتبار سے یہ مقدمہ حاکم سن ہی نہیں سکتا، شرعی اعتبار سے یہ مقدمہ جاتا تھا قاضی کے پاس۔ سنا حاکم۔ دوسری دلیل، اگر اس نے یہ مقدمہ سنا یہ بی بی سے گواہ نہیں مانگ سکتا تھا۔ اس نے کہا بی بی تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ بی بی نے تحریر نکالی، اس نے تحریر پڑھی، تحریر پڑھنے کے بعد اس نے کہا تیرے پاس اس تحریر کا کوئی گواہ؟ حاکم دوسری بڑی غلطی کر گیا۔ دوسری بڑی غلطی کیا کر گیا؟ قرآن کی روح سے معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باعتبار قرآن معصوم سے گواہ مانگے نہیں جا سکتا، جیسا کہ مریم کی قوم نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟
عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ اتانی کتاب و جعلنی نبیّا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا۔ عزیز مصر کے دربار میں یوسف کی گواہی کے لیے بچہ بولا، کافروں نے بچے سے گواہ نہیں مانگا، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ معصوم سے گواہ مانگا نہیں جا سکتا۔ اور پھر میری آقا زادی نے بھی کیسا مقدمہ لگا، اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ؟ بیوی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں، گواہ پیش کیے جائے۔ بیوی نے کہا میں 4 گواہ پیش کرتی ہوں۔ پہلا گواہ میرا وارث علی، دوسرا گواہ میرا بڑا بیٹا حسن، تیسرا گواہ میرا چھوٹا بیٹا حسین، چوتھی گواہ میری کنیز ام ایمن۔ 4 گواہ پیش کیے، مقدمہ سنیے گا، 4 گواہ پیش کیے۔ حاکم نے نصاب شہادت لیا، اس نے مقدمہ رد کر دیا اور یہ کہہ کے بی بی کا مقدمہ دربار سے خارج کیا، اور ایک دلیل لکھی جو عربی کتابوں میں بھی اہل سنت نے لکھی۔ اس نے کہا کہ بی بی تیرا نصاب شہادت مکمل ہے۔ بی بی کا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟ اس نے کہا اس لیے کہ تیرے پاس ہیں جو گواہ، ان میں سے علی ہیں آپ کے شوہر، اور بحیثیت شوہر وہ اس جگیر میں حصے دار ہیں، لہٰذا ان کی گواہی قبول ہے۔ حسن اور حسین بیٹے ہونے کے اعتبار سے اس جگیر میں مالک ہیں، لہذا وہ بھی مالک ہیں، ان کی گواہی بھی قبول ہے۔ گواہ مالک نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی گواہ بچ گئی تیری ایک کنیز، اور تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر مرد ایک ہو تو عورتیں 2 ہونی چاہیے۔ نصاب شہادت مکمل ہے، لہٰذا ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں۔ جنگ دیکھنا ذرا رسول کی بیٹی کی، بی بی نے مقدمہ واپس لیا، بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی، ورنہ اگر میری مخدومہ چاہتی تو گواہیاں بدل سکتی تھی۔ بی بی جناب سلمان کو پیش کر سکتی تھی، جناب ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی، جناب اسما کو پیش کر سکتی تھی، ام الفضل کو پیش کر سکتی تھی۔ بی بی نے گواہیاں کیوں نہیں بدلی؟ بی بی نے کہا میں تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتی ہوں کہ تو نے میرا مقدمہ اس بنیاد پہ خارج کیا ہے کہ تو نے یہ 3 گواہیاں نہیں مانی، تو نے علی کی گواہی نہیں مانی، تو نے حسن کی گواہی نہیں مانی، تو نے حسین کی گواہی نہیں مانی۔ بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، اور تاریخ کا مؤرخ اپنی تاریخ میں لکھ گیا کہ نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بی بی کے مقدمے کو دربار خلافت سے خارج کیا گیا تھا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، مفتی مکہ سے لے کے جامعۃ الازہر مصر کے علماء کرام تک میرا کھلا چیلنج ہے، مجھے بتایا جائے شریعت میں اگر کوئی کسی مومن پہ جھوٹ کی تہمت لگائے تو وہ شریعت کے اعتبار سے بنتا ہے فاسق۔ کسی مومن کو کوئی کہہ دے کہ تم جھوٹا ہے اور وہ سچا ہو، شریعت کہتی ہے وہ فاسق بن گیا۔ فاسق کی سزا کیا ہے؟ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ فاسق چاند کی گواہی نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق کی گواہی کہیں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ دربار الہی میں بھی اس کی گواہی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ شرعی اعتبار سے فاسق ہوگی۔ یہ ہے جو مومن کو جھوٹا، اور معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہتا تو وہ فاسق نہیں بنتا، وہ کافر بنتا ہے۔ کافر نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ بی بی نے کہا میں گواہیاں واپس لیتی ہوں، گواہیاں نہیں بدلتی۔ تو نے لکھ دیا ہے کہ تو نے میری گواہیوں کو رد کیا ہے، تو نے علی کی گواہی کو رد کیا ہے، علی ہے قرآن۔ تو نے حسن کی گواہی کو رد کیا، حسن ہے قرآن۔ تو نے حسین کی گواہی کو رد کیا، حسین ہے قرآن۔ بی بی نے کہا میں بھرے دربار میں تجھے فاسق نہیں کرنے آئی، میں تجھے کافر کرنے آئی۔ اسلام کا نکاح میں تیرے چہرے سے اتار تو کہہ گیا ہے قرآن کو غلط۔ معصوم سے گواہی مانگنے کی اجازت نہیں، توجہ میری طرف کیجیے۔ معصوم سے گواہی مانگنے کی اجازت دربار سے بی بی نے کہا اچھا تو نے حدیث پیش کی ہے، تیرے پاس حدیث کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بی بی نے کہا تو نے حدیث پڑھی، اگر تو کہے تو میں آیت پڑھوں؟ خلافت کا چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا، سردی موت کی آ گئی، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بی بی آیت پڑھنے لگی ہے۔ بی بی نے برقعے کے اندر سے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے، میں
नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटे का हिस्सा होता है। उसने कहा मेरे पास हदीस है। बीवी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलिन्निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीवी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीवी ने कहा मैं 5वीं आयत पढ़ देती हूँ, वक़ाल सुलैमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। उसने कहा मेरे पास हदीस है। बड़े दरबार में हाकिम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें जब मेरी शहजादी ने दरबार में पढ़ती, हाकिम का जिस्म थर थर कांपा। उसने कहा बिन्ते पैगंबर मैं हदीस पढ़ता हूँ, तू आयत क्यों पढ़ती है? तू हदीस का जवाब हदीस में क्यों नहीं देती? इतना कहना था या बीबी बुरके से बोल बीबी का चुप हो जा, मैं तेरी जुबान से यही जुमला सुनना चाहती थी। तू वही है जिसे मेरे बाप ने कहा था आज तुझे हदीस लिख दूं, तूने कहा था कुरान काफी है, तूने कहा था कुरान काफी है। आज तू कुरान सुन के चुप हो गया। मैं लिखवाना चाहती थी, तू ना कुरान को मानता है ना हदीस को मानता। बीबी ने कहा मैं तुझे मनवा के जा रही हूँ, तो कुरान का भी मुनकर, तू हदीस का भी मुनकर। खजूरों के बाग के लिए नहीं गई थी, चेहरों से निकाल। जो मुनाफिक छुप गया था